بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سردار حمزہ مان آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ پاکستان میں الیکشن کو تو اب 2 ہفتے سے زائد دن ہو گئے ہیں، لیکن اب تک اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں نے اتنے زیادہ ووٹ ڈال دیے ہیں کہ بیچارے دھاندلی کرنے والوں سے اب تک حساب کتاب پورا نہیں ہو رہا، اور جو مینج کر رہے ہیں وہ ویسے حساب کتاب کے بڑے کچے ہیں بیچارے، اور ان کا یہ بیٹ نہیں تھی، ان کی فیلڈ نہیں تھی، تو حساب کتاب میں ان کو بڑی دقت آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک پراپر جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا کمال پتہ کھیلا ہے، بڑی کمال چال چلی ہے، ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو جناب فون کھڑکانے جا رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کی پارٹی، عمران خان صاحب کی ہدایت پر آئی ایم ایف کو فون کھڑکانے کا، آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا جیسے اعلان کیا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیا تھرتھلی مچی ہے، کیا موت پڑی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور دیگر جو ایم کیو ایم ہے ان کو۔ جناب وقت پڑا ہوا ہے، بیان پہ بیان آ رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے غدار ہیں جی، پی ٹی آئی والے تو ملک دشمن ہیں جی، فلان ہے ٹمکان ہے۔ اور میرے بھائی، جب آپ چور لٹیرے ڈاکو تینوں پارٹیاں مل کے حکومت کو پہلے بھی لوٹتے رہے، آپ بھی لوٹو گے پاکستان کو حکومت میں بیٹھ کے، تو کیا کوئی جو پاکستان کی خیرخواہ پارٹی ہے، عمران خان ہیں، وہ آپ کے مالکوں کو آپ کی کرتوتے نہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے پیسہ ہڑپ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، نہ 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 کاکا نہ، کیونکہ آپ نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا۔ اب عمران خان آئی ایم ایف کو قطعاً یہ نہیں کہنے جا رہے کہ جی ان کو قرضہ نہ دیں، بلکہ عمران خان آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا پہلے الیکشن کا فارم 45 کے مطابق رزلٹ اناؤنس کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروائیں، اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے اس کو قرض دیں، نہ کہ ان گھس بیٹھیوں کو، چور لٹیرے ڈاکو حکومت کو آپ پیسے دیں۔ دیکھیں اب تک معاملہ یہ ہے، بڑا سنگین گمبھیر قسم کا معاملہ ہے، اس کو سیریس لینا پڑے گا۔ 500 سے زائد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، تو ان کو جب تک انصاف نہیں ملے گا وہ تو پھر آواز آگے اٹھاتے ہی رہیں گے۔ 500 سے زائد ہیں اور یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، تو تحریک انصاف کیوں نہ آئی ایم ایف کے پاس جائے؟ خان نے، میں تو کہتا ہوں یہ کمال کا شاٹ کھیلا، چھکا مارا، آگے بڑھ کے باؤنڈری سے باہر گیند پھینکی ہے۔ خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا، اور آئی ایم ایف نے بات چیت کرنی ہے تو پہلے داندلی والے حلقوں کا آڈٹ کرائے، یہ جناب کہنا ہے بیرسٹر علی ظفر کا، تحریک انصاف کا رہنما ہے، ان کا یہ بیان آ چکا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو کچھ مزید چیزیں بھی بتاؤں گا کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا جو اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا، اور اس نے کیا کیا بونڈیاں ماری ہیں، بونگیاں ماری ہیں، وہ بھی آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ پہلے ہم تھوڑی سی آئی ایم ایف پہ بات کر لیں جلدی سے، اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں کہ جب آئی ایم ایف قرض دیتے ہیں نا، تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن کے لیے ناظرین کرام آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کا واحد مقصد ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا، سٹیبل کرنا ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تب تک وہاں پر معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ایسے حالات میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے صرف قرض میں اضافہ کرتا ہے، معاشی استحکام نہیں لا سکتا۔ تو یہ جناب مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو اس لیے جہاں تک دیکھیں کہ اس طرح وہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی، اس میں دیکھیں کہ ایسے حالات میں اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ صرف اور صرف ملک کے قرضوں میں اضافہ کرے گا، ملک میں بہتری نہیں آئے گی، معاشی بہتری نہیں آئے گی، لہٰذا اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہوگی، فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج کا آڈٹ کروانا ہوگا، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے حکومت اس کے حوالے کرنی ہوگی، تاکہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ملک کی معیشت بہتر کر کے ایجنڈا آگے لے کر آئیں گے، اور وہ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ اور دیکھیں ابھی بھی دوست دھاندلی عروج پر ہے، این ایچ 46 سے اسلام آباد سے بھی جناب میاں کیل کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے عامر مغل کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ جی نون لیگ ہی الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمشنر بالکل کلیئر کٹ نون لیگ ہے، اور اس نے اپنی پارٹی کو جتوایا ہے، اب اس نے جیت برقرار بھی تو رکھنی ہے، اس لیے وہ یہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا کہ نون لیگ کے بندے جو ہیں وہ کہیں سے ہار جائیں۔ کمشنر راولپنڈی کی تھوڑی سن لیں، لیاقت چٹھا، اس نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی ہے کہ جی میں نے غلط الزام لگائے ہیں،
پہلے الزامات لگائے. بندہ پوچھے کہ پہلے الزامات لگائے گئے, الزامات کا سنتے پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے بیٹھ گئی. جیسے وہ مل کر بیٹھے تو فوراً کمشنر کا ضمیر پھر سے مردہ ہو کے سو گیا. کمشنر نے کہا جی میری تحریک انصاف کے بندے سے دوستی آ رہی تھی, تو اس کی باتوں میں آ کے میں نے یہ بیانات دے دیے ہیں. اس نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ جناب میں جو ہوں کہ آپ کو ایک بڑے عہدے پہ فائز کر دوں گا. تو ایک دوست نے, ہمارے دوست ہے سلمان درانی, ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہیں, تو انہوں نے بولا کہ حافظ دواخانہ جو ہے تیز ترین علاج میں ابھی بھی دوسرے نمبر پر ہے, پہلے درجہ پر ابھی بھی بلاوڑا شریف والی شف سرکار کو حاصل ہے, پہلا درجہ پہ وہی ہیں جی ابھی تک. تو یہ اب تک کی تھوڑی سی صورتحال تھی جو آپ کو بتانی تھی. تو باقی دیکھیں, جہاں تک اب خبریں یہ بھی ہیں کہ نون لیگ والے شاید اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں, تو اس طرح سے مریم نواز کا جو خواب ہے وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا, وزیر اللہ بنے گا. چند دن کی شاید وزیر اللہ یہ رہ لیں گی, لیکن یہ حکومت, یہ پارٹی ہمیں زیادہ لمبی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.